اندھی تقلید کرنا کسے کہتے ہیں، یہ آج کل کی سوسائٹی میں اسپیشلی یوٹیوب پہ آپ کو بہت نظر آئے گا، جہاں پہ لوگ آپ کسی کو اگر فالو کرتے ہیں، بے شک وہ کوئی سلیبریٹی ہے، بے شک وہ کوئی انفلوئنسر ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اس کی اتنی اندھی تقلید کرتے ہو کہ تقلید کرتے کرتے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ بلو دا بیلٹ جا رہے ہو، اتنے غلط آپ الفاظ استعمال کر رہے ہو کہ جس میں آپ لوگ صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سوسائٹی میں ہم وہ ورڈز یوز نہیں کرتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ حیران ہوں کہ آپ کس قسم کے ریلیجیس لوگ ہیں، آپ کس قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کریں کسی پہ، کسی کے اچھے کام کی، کسی کے برے کام کی، کسی کے کام کی آپ کو تنقید کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اپنا ریئیکشن ولاگ بناتے ہوئے آپ کو ایسا ریئیکشن نہیں بنانا چاہیے کہ جس میں آپ اس کے اوپر پرسنل اٹیک کریں۔ ہاں جی، تو آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں، جو لوگ انیا علی حمزہ کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے جب ریئیکشن بنایا، ایک ریئیکشن چینل ہے، اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں ریئیکشن بنایا، اتنے غلط الفاظ استعمال کیے کہ سننے والے کو بھی شرم آ جائے کہ یار یہ کس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ لوگ صرف جاہل نہیں ہیں۔ جاہل ہونا ایک چھوٹی بات ہوتی ہے، جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے بدتمیز اور بد لحاظ بھی موجود ہیں۔ تو ہاں جی چلو چلتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہاں جی، تو بھائی میں آج بات کرنے جا رہی ہوں ایک ریئیکشن چینل کے بارے میں۔ میں نام اسپیسیفائی نہیں کروں گی کہ نام اسپیسیفائی کرنے سے میں کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پرسنل اٹیک کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک ریئیکشن چینل نے انیا علی کے بارے میں ولاگ بنایا، جس کے بارے میں نے بہت دفعہ میں آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے انہی کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے یا انہی کے اسکرین شاٹ لے کے، تھمبنیل کے اسکرین شاٹ لے کے میں نے اس عورت کے بارے میں بات کی ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے ایک بندے کے نام بگاڑ کے، کبھی وہ کچھ کہہ رہی ہیں، کبھی کہہ رہی ہیں جی الزبتھ ہے، کبھی کہہ رہی ہیں کچھ، کبھی کہہ رہی ہیں کچھ، اس طرح کے پوری سیریز چلا کے انہوں نے انیا علی حمزہ کے اوپر ریئیکشن دیا۔ انہوں نے جو ریئیکشن دیا نا، اس میں 97% میں کہوں گی کہ انہوں نے ان کے جو بھی وہ چیزیں اپنی شیئر کر رہی ہیں اپنے ولاگز میں، اسی کے بارے میں ڈسکشن کی، اسی کے بارے میں مذاق اڑایا، اسی کے بارے میں انہوں نے کرٹیسزم کیا۔ لیکن جب ان کے ریئیکشن کے انہوں نے، کیونکہ ایک سیریز ابھی ریسنٹلی شروع کی تھی انیا علی حمزہ کے بارے میں کہ وہ یو کے سے واپس کیوں گئیں، یا ان کو کیا یو کے سے نکالا گیا، کیا انہوں نے کوئی فراڈ کیا، کیا انہوں نے کوئی، بیسکلی انہوں نے فراڈ کی بھی ایسا بات نہیں تھی، کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ میں نے یہ ریئیکشن جو نیکسٹ ریئیکشن جس کی میں بات کرنے جا رہی ہوں، میں نے جب وہ ریئیکشن دیکھا اس کے بعد میں نے ان کی سیریز کو رینڈملی چیک کیا کہ بھئی کیا اس نے سچ میں سے کریڈٹ کارڈ کے اسکیم کی بات کی ہے۔ تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس نے صرف یہ بات کی کہ جی یہ فیک لگ رہا ہے جس کی ڈسٹنکشن ملی ہے، میں اس کو بھی غلط کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اگر انیا علی حمزہ نے ایسا کچھ کہا بھی ہے اور وہ فیک ہے، تو بھئی یہ اس کا اور اس کی فیوچر کا معاملہ ہے، ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس نے انیا علی حمزہ نے دوسرے بھی جو اوریجنل بھی اب تو دکھا دی ہے اپنی، کیا اسے کہیں گے، ڈگری کہیں گے، نہیں ڈگری کہیں گے، کیا کہیں گے، ٹرانسکرپٹ کائنڈ آف جو بھی کہہ لیں کہ وہ اس نے دکھا دیا۔ دوسری عورت نے بات کی ریئیکشن والی نے کہ اچھا اب ہم ریئیکشن والی جو ہے نا جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ کوئی آئر لینڈ میں رہتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے دوسری بات کی کہ جی انیا کو کیوں نکالا، انہوں نے کوئی نہ کوئی لا کو جو ہے بریک کیا، کچھ نہ کچھ کیا۔ اچھا اگر ٹو بی ویری نیس، اگر میں نیوٹرل ہو کے بات کروں نا، تو کبھی بھی اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ یوٹیوب کے یا ٹک ٹاک کے تھرو آپ ارننگ کریں، لیکن چلو جو بھی ہے اس نے وہ بہتر جانتی ہیں انیا علی حمزہ، کیونکہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس پہ ان کو کوئی بھی بات کہی گئی، کوئی رول بریک کا ان کو کچھ ملا نہیں ملا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے بھی ان کی اسٹڈی پوری ہو چکی ہوئی تھی، اب تو ان کو واپس جانا ہی پڑنا تھا انٹل اور انلیس ان کے پاس ورک ویزا نہ ہوتا، تو اب ان کو شاید ورک ویزا نہیں آفر ہوا ہوگا، تو بہرحال اس وجہ سے ان کو واپس جانا پڑ گیا۔ میرے لیے یہ بات سمپل سی ہوئی، یہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے اوپر اتنے ریئیکشن، اتنے سیریز آف ریئیکشن انہوں نے بنائے، بہرحال کوئی اس نے بلو دا بیلٹ جا کے بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ذرا اوور ڈو ہو جاتا تھا کہ ہر وقت ایک ہی بندے کے اوپر آپ کھچ 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 لگا کے رکھو، وہ بھی غلط تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ اس عورت کے اوپر پرسنل اٹیک کرو، جو بھی آئی لینڈ میں رہتی عورت، کیونکہ کبھی اس نے اپنا نام شیئر نہیں کیا، کبھی اس نے اپنی پرسنل لائف شیئر نہیں کی، تو مجھے یا آپ کو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کی پرسنل لائف کے بارے میں جا کے بات کریں۔ اچھا جی، اب ایک اور ریئیکشن بنانے والی عورت نے اس آئی لینڈ والی عورت کے اوپر ریئیکشن بنایا کہ ہاں بھائی تم نے انیا علی حمزہ کے بارے میں کیوں بات کی۔ اس نے کہا کہ جی ایسی عورتیں جو ہیں وہ خود خوش نہیں ہیں، آئی وی ایف کا، اور میں اتنا جملہ سن کے حیران رہ گئی کہ اس نے کہا کہ جی یہ اس نے آئی وی ایف کروایا اپنی جی
मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि वो कहती है कि जी अपनी जी शलवारें उतार के जी उसके लोगों डॉक्टर के सामने बैठ गई, ये कोई तरीका नहीं है, ये है, वो है। आपको कुछ शर्म होनी चाहिए, कोई एक एलिमेंट आप में शर्म का बाकी होना चाहिए कि आप ये बात कैसे कह सकती हैं? आप किसी औरत के बारे में ये बात क्यों कह रही हैं? इस्लाम ने हमें दुआ के साथ-साथ मतलब दुआ के साथ-साथ दवा का भी कहा है। मतलब हम लोग जब तक इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए कहा गया है कि हम अपना माइंड भी इस्तेमाल करें, हम बाकी लोगों तो नहीं कहेंगे, बाकी जो कह लें कि चरिंद-परिंद से या इन चीज़ों से हमें फ़ज़ीलत हासिल है, हम इनसे बेहतर हैं, अफ़ज़ल हैं। आप उसके बावजूद इतनी गलत बात कर रहे हो। आईवीएफ इज़ नॉट अ प्रोसेस कि जिसमें कोई गलत काम हो रहा है जिसके ऊपर आप उसको शेम कर रही हो अपनी वीडियो के अंदर। आईवीएफ सिंपल प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल के जो है एगो स्पर्म्स लेके उनको करके मेट करके उनकी जब वो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं वापस वुमन की वूम्ब में रख दिया जाता है और बस उसके बाद नॉर्मल जैसे नॉर्मल कंसेप्शन होती है बिल्कुल वैसे ही कंसीव वो औरत करती है और उसके बाद फिर वैसे ही प्रोसेस सारा चलता है 9 मंथ्स के बाद उसकी डिलीवरी होती है एंड दैट्स इट। आप इस चीज़ को इंतहाई गिरे हुए अंदाज़ में कैसे बयान कर सकते हैं? आपने अनिया अली हमज़ा को फ़ॉलो करना है, करो। लेकिन इतना चमचागिरी मत करो कि चमचागिरी करते-करते आप अपनी शराफ़त की एक लिमिट को क्रॉस कर जाओ कि आप इतना बिलो द बेल्ट जाके बातें करो कि कल को आप खुद वो चीज़ सुनो तो आपको शर्म आ जाए। यार आप लोग देखें, अनिया अली हमज़ा हम उसको सिर्फ़ जानते हैं किस तरह से वो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती है, इस तरह से जानते हैं। आयरलैंड में जो भी औरत रहती है उसको कोई भी नहीं जानता, उसको सिर्फ़ कैसे जानते हैं कि जी वो रिएक्शन बनाती है और वो रिएक्शन कैसे देती है हम उसके बारे में बात करते हैं। ये थर्ड पर्सन आके उसकी पर्सनल लाइफ़ को अटैक कर रहा है। आपको क्या ये पता है कि ये चीज़ जो है किसी की प्राइवेसी इन्वेड करने वाली बात है? या आप ये बात कह सकते हो कि ये किसी की पर्सनल लाइफ़ पे अटैक करने वाली बात है और इसमें आप लोग लीगली तौर पे आपको सू किया जा सकता है? मैं ये चीज़ जान के अच्छा और पता है सिर्फ़ ये लीगली सू करने की बात नहीं है। एक पॉइंट ये भी आता है कि यार हमें कुछ एथिक्स बाकी होने चाहिए। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो अपने एथिक्स को मेंटेन करें क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हम लोगों के ऊपर जो है एक इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपकी वीडियो 3-4 लोग देखते हों, उन लोगों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आता हो आपकी बात का। तो कम से कम आप लोग पॉज़िटिव बात करें जिसकी बेस के ऊपर अगले किसी की लाइफ़ मुतासिर ना हो, अगले किसी का मतलब आपकी बात सुन के जो है ना, सुनने वाला जो है वो कम से कम आपकी बात को एडमायर करे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश करे। मैं आज सिर्फ़ आप लोगों को एक छोटा-सा मैसेज दूँगी कि जब भी कभी किसी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, कभी किसी के ऊपर आप रिएक्शन बना रहे हैं, तो काइंडली आप अपनी तहज़ीब के दायरे में रहें या आम नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं, तो बात करते हुए थोड़ा-सा तमीज़, थोड़ी-सी तहज़ीब इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखें। क्योंकि आपकी लाइफ में आपको नहीं पता कि कौन-सा आपका अरूज का टाइम है, कौन-सा आपका ज़वाल का टाइम है। अल्लाह से हमेशा माफ़ी माँगते रहना चाहिए। रमज़ान के महीने में एट लीस्ट अपने में कुछ चेंजेज़ लाइए कि हम लोगों की वज़ह से किसी और को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।